جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے آؤ مدد کریں، اور یہ وقت بھی ایسا ہے کہ اب ہم اپنی افطاری کے بہت زیادہ قریب جاتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے، ہم روز آپ کو بتاتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو کہیں زیادہ ملے گا، جو نہ کہ آپ کے گماں میں آ سکتا ہے نہ ہی میرے گماں میں آ سکتا ہے۔ آج سارم بھائی کے ساتھ ایک ایسی عورت یہاں پر موجود ہے جو کہ بیوہ ہے، 4 سال ہو گئے ہیں کہ اس کا میاں وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس کے 4 چھوٹے بچے ہیں، اور آج جب یہاں پر آئی تھیں تو ان کے بچے نے یہاں پہ پھل پڑے ہوئے تھے، اس کو دیکھ کے ضد کی تو ماں پھل دیکھ کے رو پڑی۔ تو آپ غربت کا اور اس بھوکے پیٹ کا عالم کا آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے جس چیز سے یہ عورت گزر رہی ہیں۔ سارم بھائی میں چاہوں گی کہ آپ مجھے روبینہ کے حوالے سے بتائیں کہ یہ پھر آپ کو کیسے ملی، یہ بھی بتائیے یہ گا۔ بیچاری بیوہ ہمارے پاس خود سے بھی آتے ہیں لوگ، اور لوگ بھی جو ہے نا ریفر کرتے ہیں، ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں۔ بیوہ عورت ہے، آپ کو پتہ ہے جب کمانے والا نہیں اور چھوٹے بچے ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنی کوشش کر رہی ہے۔ میں وہی جو بات ہے کہ مانگنے والوں کو نہ دیں، ضرورت مندوں کی سپورٹ کریں۔ یہ 6-7 ہزار روپے مہینہ کماتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے نہیں کماتی، 6-7 ہزار میں کیا کچھ بھی نہیں ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اب ہمیں اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکے۔ ابھی کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا ہے اس کا، نہ گھر میں کھانے پینے کو ہوتا ہے، برتن دھوتی ہے لوگوں کے یہاں جا کر کے، اور جو ہے نا اچھا ہم لوگ بھی بڑے ایک عجیب سے ہیں، بنگلہ ہوگا بہت بڑا، پیچھے سرونٹ کوارٹر بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن جب نوکر رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بغیر یعنی بچے نہیں ہونے چاہیے اس کے ساتھ۔ تو اگر کوئی اتنی ہی سپورٹ کر دے کہ جگہ دے کر کے گھر میں نوکری کرنے کے تو تیار ہے، بچوں کو ساتھ رکھ لے تو بھی سپورٹ ہو جائے گی، پھر بچوں کو پڑھا دے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر اس نے بیوہ نے ایسی زندگی گزاری ہے تو بچے بھی ان پڑھ ہوں۔ سارم بھائی یہاں پہ قرآن میں بھی ہے، یقیناً علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، یتیموں سے کس طرح ان کے مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کا اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ رکھا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کا رب نے کیا رتبہ رکھا ہے، اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں ان میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا جاننے والا نہ ہو لیکن یتیم بچے ہوں، میں تو اس حوالے سے کہ یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں میں ان کا نام پوچھنا چاہوں گا، انہی خاتون کے بچے۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ نورین۔ نورین بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ رشید۔ جی اور آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا، ہماری جو بہن یہاں پہ موجود ہیں ان کا باپ سر پہ نہیں ہے کیونکہ اپینڈکس کی پین ہوئی، ظاہر ہے ڈاکٹر پہ جانے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، اور وہ اس پین کے دوران ہی ان کے والد جو تھے وہ وفات پا گئے، اور شاید وہ گھر کے واحد کفیل ہوں گے یقیناً۔ اس کے بعد یہ خاتون گھر سے باہر نکلی مجبوری میں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے گھر پہ اکیلے چھوڑے اور جا کے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، کام کیا، اور مشکل سے 6 یا 7 ہزار روپیہ یہ کماتی ہیں، اور یہ بچے کس کے سہارے پہ کس کے آسرے پہ ہیں؟ جس طرح مدیہ نے بتایا کہ پھل دیکھ کے بچے کا ظاہر ہے دل للچایا، کتنے ہفتے یا مہینے ہو گئے ہوں گے اس بچے نے شاید صرف گھر میں ایک روکھی روٹی کھائی ہے ان لوگوں نے، مشکل سے کسی کا دیا ہوا یا بچا ہوا کھانا کھایا ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ہمیں آج بھی ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ اپیل کرنی پڑتی ہے، ان لوگوں کے، ان بچوں کے، ان معصوم بچوں کے چہرے سامنے لانے پڑتے ہیں تاکہ آپ، میں یا کہیں پہ کوئی اگر ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ان کی مدد کر سکے۔ علامہ صاحب اور شہریار بھائی آپ بتائیے کہ یتیم بچے کی یا ایک بیوہ عورت کی کفالت کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا، کتنی اہمیت ہے اس کی؟ اللہ اکبر۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ واقعہ اور مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں کہ کسی نے بتایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، شیرخوار بچے بہت زیادہ تعداد میں وفات پا رہے ہیں، تو آپ نے فوراً تھنک ٹینک بٹھایا، بولا معلومات کرو۔ پتہ چلا کہ اکثر وہ بچے مرتے ہیں جن کی مائیں دوسرے کے گھروں میں کام کرتی ہیں ماسیوں کے طور پر نا، وہ 4-6 مہینے بچوں کو اپنا فیڈ دیتی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا کسی کے حوالے کر کے چلی جاتی ہیں، بچہ ماں کا لمس نہ پا کر وہ وفات پا جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر روئے، کہنے لگے یا اللہ ان سب بچوں کا خون کیا عمر کی گردن پر ہے؟ پھر انہوں نے ایک لا پاس کیا کہ جیسے خاتون پریگننٹ ہوں گی اس کا سارا ڈیورنگ پریگننسی کا جو خرچہ ہے وہ ریاست دے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا تو 2.5 سال تک جب تک وہ دودھ نہیں چھڑاتی اس کا سارا خرچہ ماں کا اور بچے کا ریاست دے گی۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے والا ملک، یہاں پر ایسا حال ہے کہ کوئی مر رہا ہو تو اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں، ویڈیو ضرور بنا رہے ہوں گے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ خوف خدا ہمارا ختم ہو گیا۔ نمبر 2، یہ ساری اچھی چیزیں باہر غیروں نے ہمارے اپنا لی ہیں، وہ عمر لا آج تک چل رہا ہے،
ہمارے ہاں نہیں ہے. پہلی تو ہمیں تو کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ جی گورنمنٹ نہیں کرتی, وہ کیا بھوکے ننگے لوگ ہیں, وہ کیا کریں گے, وہ تو دوسروں کا یہ لوگ بدتمیز بے شرم لوگ, یہ آپ کی زکوٰۃ یہ جو آپ بینکوں سے اور یہ سسٹموں سے کٹواتے ہیں کہاں جاتی ہے؟ یہ سارے وڈیرے سرمایہ دار کھاتے ہیں آپ کی ہماری زکوٰۃ, تبھی تو ان کو کیڑے پڑتے ہیں, مرتے ہیں, تو ان کو توبہ نصیب نہیں ہوتی, کلمہ نصیب نہیں ہوتا, اللہ مان والا فیس. ان لوگوں کا ہاتھ اگر میرے نبی نے فرمایا میری امت کے سامنے سے نا نعمتیں گزریں گی, لیکن وہ کھانے سے قاصر ہوں گے, انہیں حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے. وہ کون 400 روپے درجن کا کیلا کھائے گا؟ وہ کون بچوں کو اگر رمضان میں نہیں ان کو چاٹ ملے گی, رمضان میں نعمتیں نہیں ملیں گی, تو کب ملے گی؟ اس بابرکت مہینے بالکل اس مہینے میں بھی یہ تنگی دیکھ رہے ہیں آپ, آگے پیچھے تو دیکھیے, لیکن اس ماہ مبارک میں کہا یہ جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخی تر ہو جایا کرتے تھے, ان کے پاس جبرائیل روز آیا کرتے تھے, اور یہ کہا جاتا تھا ان کے اہل بیت, ان کے گھر والے دیکھتے تھے کہ آقا سخی سے سخی ترین ہو گئے, ہر چیز گویا اٹھا کے انہوں لوگوں کو دے دی, کسی کو کمی نہ محسوس ہو اس مہینے میں. اور علامہ صاحب کیا کہیں گے بچوں کے لیے, اس خاتون کے لیے جو بے یار و مددگار ہے, اکیلی تنہا اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتی, کیا کہیں گے آپ؟ میں تو فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم بھی تو یتیم تھے صلی اللہ علیہ وسلم, خود بھی تو یتیم تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مصلحت کے تحت بہرحال انہیں یتیم پروان چڑھایا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ, آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا. تو اگر کوئی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کیفیت میں گزرے تھے, تو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو پالا, تو گویا وہ ایک خدائی کام میں حصہ ڈال رہا ہے اپنا, کہ ایک یتیم کی پرورش کر رہا ہے. پھر حضور مکرم نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اور اس کی کفالت کر لے, وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. دیکھیں جنت میں تو انشاءاللہ مسلمانوں نے جانا ہے, لیکن جنت میں جانا اور ہے, اور جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ جانا اور ہے. کیا بات ہے, مصطفیٰ کے ساتھ جانا اور ہے, سبحان اللہ. تو وہاں جب جنت میں اس طرح سے ساتھ ہوں گے کہ حضور مکرم نے اپنی انگشت سے اشارہ فرمایا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو توفیق عطا کرے. میں کہتا ہوں کہ کاش کوئی ایسا آگے آئے کہ جو ان کی تعلیم کے لیے کم از کم, جیسے کہ مجھے سارے بھائی نے کہا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ان کے اگر چہرہ دیکھیں ان بچیوں کا, بیٹیوں کا, آپ یہ دیکھیے علامہ صاحب کہ بچوں کے اپنی کتنی خواہشات اور ماں باپ کے کتنے ارمان ہوتے ہیں. مدیہ کیونکہ یو آر آلسو مدر, ہم الحمدللہ کہ بچوں والوں کو یہ معلوم ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن یہ وہ عورت ہے, یہ ماں وہ ہیں جو خواہشات کی طرف شاید دھیان بھی نہیں کرتی ہوں گی, صرف یہ سوچتی ہوگی کسی طرح میرے بچے کا پیٹ میں کچھ چلا جائے. اور آپ یقین کیجئے, میں نے ابھی ریسنٹلی ایک لڑکے کا انٹرویو سنا, اس نے کہا کہ میں صبح گھر سے اپنا ناشتہ کر کے نہیں نکلتا کیونکہ مہنگائی اتنی ہوگی, میں اپنے حصے کا ناشتہ چھوڑ دیتا ہوں بچوں کے لیے, اور میں گھر سے بھوکا نکلتا ہوں کمانے کے لیے, اور پھر ڈھونڈتا ہوں کہ شاید کئی دوست یار کچھ کھا رہا ہوں, میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھا لوں, لیکن میری جو 1 یا 2 روٹی ہے وہ بھی میرے بچے کے پیٹ کے اندر چلی جائے. دیکھیں یہاں پہ اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی دیکھیں, اور ماں اس کی تو کوشش یہ ہے کہ اللہ میاں آج, اور اس کی دعا کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آج رات میرا بچہ بغیر کچھ کھائے نہ سوئے. ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت ہے, اور صرف یہ نہیں, جتنے بھی لوگ مخیر حضرات میں دیکھ رہے ہیں, جیسے سارن بھائی نے بڑی اچھی بات کی نا کہ وہ لوگ جن کے بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں, گھر میں اتنے بڑے بڑے سرونٹ کوارٹرز بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو آئے وہ بچوں کے بغیر آئے. تو یہ جو بچے ہیں نا, یہ آپ کے ساتھ اور رزق لے کر آئیں گے, کیونکہ ان کے اللہ پاک نے ان کے اپنے نصیب کا رزق لکھا ہوا ہے. اور صرف ان کا رزق نہیں, ان کو کھلانا پلانا نہیں, ان کی تعلیم کے بھی ذمہ دار بہت ساری این جی اوز ہمیں دیکھ رہی ہیں جو کہ مفت تعلیم فراہم کرتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ خدا را آپ ان کی بچیوں کی تعلیم پہ ضرور آپ کچھ کریں, کیونکہ تعلیم بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اگر کسی بچے کو دلوا دی نا انہوں نے, تو پوری نسل کو آپ نے آگے سنوار دیا. تو ایک بچے کو تعلیم آپ دلوائیے تاکہ جو نسل بعد نسل سلسلہ ہے نا وہ سنورتا چلا جائے. علامہ صاحب ایک اور مسئلہ ہے کہ تعلیم کے لیے جب پھر ظاہر ہے مفت تعلیم ہوگی, بڑا بچوں کو فائدہ ہوگا. فی الحال تو ہم لوگوں سے اگر یہ بھی آپ کے حوالے سے آپ بھی ریکویسٹ کیجئے, سب لوگ ہیں کہ یہ ان سے ہم خود بھی بات کرنا چاہیں گے جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, اگر آپ لوگ کسی طرح اپنی مدد کو, اپنی پیسوں کو کم مت سمجھیے کہ آپ کے پاس 200 روپے. میں یہ بھی علامہ صاحب اور شہریار بھائی آپ سے کہنا چاہوں گا, کچھ لوگ یہ شرما جاتے ہیں کہ میرے پاس جیب میں صرف 200 روپے یا 500 روپے ہے, اس سے بھی مدد کرنا کیونکہ اللہ نے اجر دینا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ. ایک آیت ہے قرآن کی کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دن میں رات میں چھپا کر اور ظاہر کر کے دیتے ہیں. تو آیت پتہ ہے کب نازل ہوئی تھی؟ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 4 درہم تھے ان کے پاس, 4, اور وہ دے دیے. ایک دن میں دیا, ایک رات میں دیا, ایک چھپا کر دیا, ایک ظاہر کر کے دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ عطا پسند ہے. کیا بات ہے مولا علی, کیا بات ہے. ایک بات چاہوں گی, وقت مختصر ہے, میں روبینہ کو بھی ذرا سننا چاہوں گی. روبینہ آپ مجھے بتائیں,
آپ کے میاں کو گزرے ہوئے 4 برس ہو گئے ہیں, 4 ماشاءاللہ سے آپ کے بچے ہیں. کتنا مشکل ہے آپ کا گزر بسر, اور مسلسل میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, میں آپ سے جیسے بات کر رہی ہوں آپ مسلسل رو رہی ہیں, اور آپ کو روتے دیکھ کے ہمارا دل کٹ رہا ہے کہ کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے کہ یہ آپ کی 3 بچیاں ہیں اور ایک بچہ آپ کے ساتھ پریشان ہو رہا ہے جب ماں کو بچہ دیکھتے ہیں بالکل روتے ہوئے. میں یہ بتاؤں ناظرین گرامی, جب ایک ماں روتی ہے تو مجھے کبھی, اگر ہم اپنا بچپن دیکھیں نا, اگر کبھی ماں باپ کے چہرے پہ مدیہ پریشانی آپ دیکھتے ہیں نا تو بچہ آٹومیٹکلی پریشان ہوتا ہے. آج اگر میں بھی دیکھتا ہوں تو آپ دیکھیے ماں جو ہے وہ اس کی آنکھیں بھری آنسو ہیں اور بچہ جو ہے وہ ان کا چہرہ دیکھ رہا ہے. آپ کچھ خود سے کہنا چاہیں گی؟ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیونکہ آپ کی جو بات ہے لوگوں کے دل پہ زیادہ سے رکھے گی, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو, اور یہ وہی وقت ہے کہ دعا کا وقت بھی ہے. آپ بھی اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو اتنا پیارا کوئی وسیلہ بھیجے کہ آپ کی زندگی کے آنے والے تمام تر غم تمام ہو جائیں. بہت پریشان ہوں, میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے, میں 4 سال سے بیوہ ہوں, شوہر نہیں ہے. بہن بھائی بھی آپ کا نہیں ہے؟ نہیں, بھائی ہیں وہ بھی غریب ہیں بیچارے. آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ کچھ شوہر میرے پلمبری کا کام کرتے تھے, لیکن اور تب ان کے ہوتے ہوئے اتنی گھر کی حالت تھی کہ آپ لوگ گزر بسر کر لیا کرتے تھے؟ جی, وہ اتنا کماتے تھے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے. اور آپ نے ان کے ہوتے ہوئے کبھی کام نہیں کیا تھا؟ نہیں, وہ تو مجھے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے تھے. یہ دیکھیں مدیہ, لیکن ابھی میں آپ جو کماتی ہیں تو آپ کیسے گزارا کرتی ہیں؟ گھر کا کرایہ بھی ہوگا, بچوں کا کھانا بھی ہے, بچوں کے کپڑے بھی ہیں. روبینہ یہ کیسے کرتی ہو؟ نہیں کر پاتی میں تو کیا کبھی ایسی نوبت آئی کہ مانگنا پڑا ہو لوگوں سے؟ جی, میں ابھی رات کو ہی میں نے کسی سے 200-300 روپے مانگے تھے, پھر بچوں کو کھانا کھلایا میں نے. فریدہ صاحبہ کال صبح ہیں ہمارے ساتھ, ہم لوگ بغیر ناشتے کے بیٹھے ہوئے تھے. جی, ناشتے کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے. فریدہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کالر ہیں ہمارے ساتھ, پنڈی سے کال کر رہی ہیں. جی فریدہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ ہیلو, آئی تھنک آواز شاید کلیئر نہیں آ رہی, کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا مدیہ, مجھے اس بات کا مطلب ایک سے ایک تکلیف اگر آپ جائزہ لیں تو کہنے لگی کہ شوہر جب کما کے لاتا ہے نا وہ بیوی کو بھی کھلاتا ہے, اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے. انہوں نے کبھی گھر پہ کام نہیں کیا تھا, یعنی گھر کا کام باہر نکل کے نہیں کیا تھا, اور شوہر کے برتن مجبوری سایہ نہیں نا, تو پھر خود بھی گھر جا کے لوگ دیکھیے مجبوری دیکھیے. کال ہمارے پاس جی واپس ہے. جی السلام علیکم. جی ہیلو فریدہ صاحبہ, السلام علیکم. جی فرمائیے فریدہ صاحبہ. بیٹا میں وڈو ہوں, راولپنڈی سے بول رہی ہوں. ابھی مجھے آج کسی نے مجھے بھیجے ہیں زکوٰۃ کے پیسے. جی, تو میں آپ کی کال چل رہی تھی تو میرا دل پھٹ گیا. میں 2000 ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں انہیں. بہت شکریہ فریدہ صاحبہ, بہت شکریہ. فریدہ جی, جو آپ نے 2000 دیے نا, یقین مانے اس کی قیمت اربوں سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ جو احساس آپ کے اندر ہے, آپ کو کسی نے پیسے دیے اور آپ نے آگے خود بھی عابد ہوئے جیسے آپ نے کہا, تو آپ کو احساس ہے کہ سر پہ اگر سایہ نہ ہو خاوند کا تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور آپ نے 2000 دیے, یقین مانے اللہ پاک آپ کو اس 2000 کا بہت زیادہ اجر دے گا. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا, لیکن اگلے کے لیے بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. روز جب صبح سو کے اٹھتی ہو روبینہ, تو مجھے بتاؤ کیا ٹینشن سب سے زیادہ, کیا غم سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر اگلے دن کا ایک نئی مصیبتیں ہیں, ایک نئی پریشانی ہوتی ہے. پریشانی ہوتی ہے, کچھ کھانے کو نہیں ہوتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے مجھے. پھر میں بولتی ہوں جاؤ کسی سے 100 لے آؤ یا 50 روپے لے آؤ, تو کوئی دیتا ہے کوئی نہیں بھی دیتا ہے. 10 گھروں سے پوچھتی ہوں میں, پھر جا کے کوئی 100 روپے ملتے ہیں تو پھر ادھارا دودھ لے کر اور پاپے بچوں کو کھلاتی ہوں. اور صرف ایک جگہ پہ کام کرتی ہو آپ؟ نہیں, 2 گھروں میں کرتی ہوں. لیکن وہ کبھی ایسی مدد نہیں کرتے کہ چلو جاتے ہوئے کچھ سالن دے دیں, پچھلی رات کا سالن دے دیں, کچھ ایسا کر دیں؟ کبھی کبھار دے دیتی ہیں, کبھی کبھار نہیں دیتی ہیں. ان کے پاس ہوتا ہے تو دے دیتی ہیں, ورنہ نہیں. مدیہ, جس طرح سے ان کی مجبوری ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, بہت مرتبہ کبھی آپ رینڈملی جو عام زندگی میں ہم لوگ گزر جاتے ہیں نا پاس سے, احساس نہیں ہوتا. اس وقت چونکہ ہم نے پوری ان کا ایک سچویشن دیکھی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, ان کی فیملی. شہریار بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی اب شہریار بھائی کیا کہیں گے؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میرا ٹورز اینڈ ٹریولز کا تھوڑا کام ہے, اور میں گروپس لے کر جاتا ہوں عمرے پہ. جی, تو میرے ساتھ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ میرا الحمدللہ 8واں عمرہ ہے اور یہ میرا 10واں عمرہ ہے. یہ بھی ضروری ہے بات. تو پھر میں ان سے کہتا ہوں یار تم ادھر کعبے کے گرد آ کے چکر لگا رہے ہو, جی, جو لوگوں کو چکر دے کر آئے ہو, اللہ اکبر, وہ چکر نہیں ختم ہوں گے ان چکروں سے. اللہ اکبر. جاؤ کسی کی مدد ہو. یہ 4 لاکھ کا تم عمرہ کرنے تو آ گئے ہو رمضان میں ادھر, لیکن بھائی ذرا سوچو
ایک صاحب بورڈ لگا دیتے ہیں جی عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرہ مبارک، حج مبارک، اور پڑوسی آپ کا پڑوسی اور بھوکا بیٹھا ہے. ایسے ہمارے ساتھ احسن رضوی بھی ہیں ہمارے ساتھ حیدرآباد سے کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی احسن بھائی. یہ میں ابھی آپ کی چینل پہ دیکھ رہا تھا، خاتون کو بڑی مظلوم ہے وہ. جی جی تو میں جو ہے حیدرآباد سے جناب علی بات کروں میں رضوی. جی میں جی 5,000 روپے ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ رضوی بھائی، بہت شکریہ. خوش رہیے، خوش رہیے. اور آپ یقین کیجئے کہ یہ آپ کی جو مدد ہے، آپ کے جو پیسے ان کے لیے بھیجے ہوئے، دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اور یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، اور اس وقت یہ عصر کا وقت گزر رہا ہے، اور یہ ہم افطار کے قریب آ رہے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے گھروں میں کھانے بنیں گے اور طرح طرح کی جو ہے نعمتیں سجی ہوں گی ہماری میزوں پہ. لیکن یہ عورت جو ہے یہ ایک وقت کے کھانے سے محروم ہے، اور 4 بچے. جب ایک ماں یہ دیکھتی ہے نا کہ اس کی بیٹی بھوکی ہے یا اس کا بیٹا جو ہے وہ پیاسا ہے یا بھوکا ہے، تو آپ سوچئے کہ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور یہ نمبر ہم لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بار بار چل رہا ہے یہ نمبر. آپ لوگ اگر ٹیلی ویژن پہ اگر آپ لوگ کال نہیں بھی کر پاتے، یہاں پہ نہیں کر پاتے، لیٹر آن یوٹیوب کے ذریعے آپ یہ شو دیکھتے ہیں، تو خدا را ان کی مدد کیجیے گا. اور آئی ایم شیور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ضرور ان کی مدد کریں گے. اور یہاں سے بھی انشاءاللہ جو جائیں گے، کیونکہ ایسے ہماری آڈینس میں تو ہم دیکھتے ہیں ہم روز راشن بھی دیتے ہیں. تو آج جو یہاں پہ چیزیں موجود ہیں سب ایک ایک چیز جو ہے وہ انشاءاللہ جی بالکل. میں الفتح کا ایک ہمارا بڑا اچھا راشن بیگ ہے. چاہوں گا جیسے ہماری ویب سائٹ بھی چل رہی ہے sarimbarnitrust.org، اس پہ بھی آپ جا کے پے پال اکاؤنٹ ہے، اس پہ بھی جو بیرون ملک ہے ان کو مشکل ہوتی ہے تو اس میں ایزیلی کر سکتے ہیں. اور اس میں لکھ بھی دیں اس کا جو ہے نا روبینہ کا ریفرنس ڈال دیں تاکہ پتہ ہو یہ اماؤنٹ اس کے لیے آیا ہوا ہے. بالکل. آپ کیا کہیں گے اس طرح کی اور بھی بہت خواتین ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو میں روز بتاتا ہوں کہ یہ ایک آ کے بیٹھتا ہے کوئی، اس کے پیچھے کئی سو لوگ موجود ہوتے ہیں. انہیں لانے کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھی مدد ہو اور ادارے کی بھی سپورٹ ہو، کہ پتہ چلے کہ ادارہ ہے جو سپورٹ کر. اب ان کو کوئی کچھ دے یا نہیں دے، یہ ادارہ لایا ہے، اس کا ذمہ دار ادارہ ہے. اس کو جب سپورٹ کرنی ہے وہ ادارے نے کرنی ہے. سارے بھائی میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ گھر سے باہر جب کام بھی کرنے جاتی ہوں گی تو یہ کس دل سے جاتی ہوں گی. ان کی ماشاءاللہ 3 بچیاں ہیں بیٹیاں چھوڑ اور یہ زمانہ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ آپ کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ کس دل سے گھر سے باہر نکلتی ہوں گی جب گھر میں کوئی بڑا موجود ہی نہیں ہے. تو یہ 3 معصوم بچیاں کن کے پاس چھوڑ کے جاتی ہوں گی اور کس دل سے کام کرنے جاتی ہوں. بات یہ آج ہم جدید دور میں بچوں کو موبائل بھی دیے ہوئے سب کچھ ہے، لیکن ذرا سا موبائل نہ مل رہا ہو یا لیٹ ہو جائے تو دل گھبرا جاتا ہے. وہ ماں کتنا گھبراتی ہوگی جس کو پتہ بھی، اور غریب علاقوں میں رہتے ہیں جہاں کے حالات بھی سب کو پتہ ہے. بہت تکلیف دہ چیز ہے، لیکن پھر بھی میں پسند کرتا ہوں کہ انسان اپنی محنت ضرور کرے. جو اس کی کمی آ رہی ہے وہ دوسرے لوگ مل کر کے اس کو پورا کریں. ہاں اس کو کوئی گھر میں کام کرا دیں وہ بہت اچھی بات ہے. دماس والے ہماری آڈینس کے لیے ہر روز گفٹ بھیجتے ہیں. گولڈ آپ جانتے ہیں بہت ایکسپینسو ہو چکا ہے. جی جی. تو اس میں گولڈ کا یا تو اللہ ہوتا ہے یا چین ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کا جو گفٹ ہے وہ ان کو میں دوں اور یہ اس کو بیچیں، اور جو کچھ تھوڑی بہت رقم آتی ہے وہ اپنے بچی کے لیے یا جو بھی یہ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ میں میری بہن یہ آپ کے لیے اس کے اندر گولڈ کی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. یہ ہمارے شو کی طرف سے ہماری اس ٹیم جو سما کی ٹیم ہے، یہ کسی کا نہیں، یہ سما کی ٹیم کا ہے یہ جو اس میں گولڈ ہے. اچھا مجھے ایک وہ واقعہ یاد آیا مدیہ، آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی ایک پوائنٹ پہ کہا کہ وہ اپنے باپ کو آواز نہ دیں یا کوئی بیٹا آواز دے، جہاں پہ یتیم بچے تھے. وہ واقعہ اگر میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، رو رہے تھے تو کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول میرا بچہ 3 دن سے غائب ہے، مل نہیں رہا، تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور بھی پھیرے ہی بھی نہیں تھے. اور صحابیہ نے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بچے کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے والد نے کہا کہ ایسا ایسا کہا، اس کو تو میں فلانے باغ میں دیگر بچوں کے ساتھ دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو باپ نے یہ سنا تو وہ ایک دم بھاگے. تو حضور نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ادھر آؤ واپس آؤ. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا وہاں جا کر اپنے بیٹے کو نام لے کے نہیں پکارنا، اس کو کہنا اے بیٹے صرف. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ اتنے دنوں بعد ہوں، ماں اس کی مرنے جیسی ہوئی ہے. میرے فرمایا تیری زبان میں اتنی مٹھاس ہوگی کہ تیرا بیٹا جن بچوں کے ساتھ کھیل رہے وہ یتیم بچے ہوں گے اور ان کے دل میں نہ آئے گا، ان کے دل کٹ جائیں گے، کاش ہمارا باپ زندہ ہوتا. وہ اتنی مٹھاس سے ہمیں بولکار. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یتیم بچے ہیں مسکین، کس طرح سے خاتون بلکہ یہاں تک ہے لاچار ہیں، بے یار و مددگار ہیں. اگر تم وہ ہو بیوی والے ہو شوہر، اپنی بیویوں کے تذکرے بیواؤں کے سامنے نہ کیا کرو کہ ان کے دل کٹتے ہیں کہ کاش ہمارا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے بہن؟
جی میں سونا بات کر رہی ہوں خیبر جی۔ پختونخوا سے۔ جی فرمائیے سونا صاحبہ۔ میں نا 9,000 روپے ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن کال میں نے ایک بات کے لیے کی ہے جی کہ ضروری نہیں ہے نا کہ ہم زیادہ دیں، مطلب جس سے جو بن سکے ایزی جو پیسہ بن میں سکے، جتنا بھی ہوتے وہ ہم سینڈ بالکل۔ کر سکتے ہیں نا۔ بالکل تو بالکل۔ 1 لاکھ بھی 1 روپے کے بغیر 1 لاکھ نہیں بنتا، تو جتنا ہم سے ہو سکے نا اپنے حیثیت کے مطابق ہم دے سکتے ہیں۔ بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے، بالکل، بہت اچھی۔ بالکل۔ اور اچھا یہ سونا آپ کام آپ کرتی کیا مجھے یہ بتاؤ؟ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ نے پیسے بھیجے، تھینک یو ویری مچ۔ اور اب یہ علامہ صاحب کیا ایڈ کریں گے یہاں پہ کہ یہ لوگ جو جس طرح لوگوں کے ذہن میں نے پہلے بھی بولا کہ آتا ہے کہ میرے پاس شاید 1000 روپے میں دوں یا نہ دوں، 500 روپے کا یہ لوگ کیا کریں گے، 100 روپے کا کیا کہیں گے آپ یہاں پہ؟ اور ایک اور بات کا تھا کلامی کی معذرت، وہی لوگ کال کریں جن کے پاس ہزاروں میں، جو لاکھوں والے دیکھ رہے ہیں لیکن میں جرت نہیں ہے کال کرنے کی، لیکن مدد کریں گے انشاءاللہ، مجھے اللہ امید کرے، ہے، اللہ مجھے کریں گے، ان کو بھی اللہ توفیق دے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور انشاءاللہ کوئی سبب بنا دے انشاءاللہ۔ اور کوئی وسیلہ بن جائے انشاءاللہ سے۔ اور وہ جو جہاں تک بات ہے نا سورہ ماؤن کے آخر میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وائے ان لوگوں پر کہ جو چھوٹی چھوٹی مانگی جانے والی چیزیں بھی نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ برتنے کے لیے نہیں، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس چھوٹا ہے وہی آگے بڑھاؤ، بلکہ بعض احادیث میں تو یہ آیا ہے کہ اگر کوئی 1 درہم بھی خلوص کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 1 درہم کو پالے گا، پرورش کرے گا کہ وہ میدان قیامت میں احد کے پہاڑ کے برابر زکوٰۃ کی طرف سے محسوس ہوگا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، شریعہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، سارم بھائی آپ کا شکریہ، اور ہماری ان بہن کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ہاتھوں سے کوئی نیکی کروانے کا ہم پہ موقع دیا، اعتماد کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے ہم بالکل، بہت دعا کرتے ان ہیں بچوں اللہ کو پاک بہت سے پیار، اور کہ ہم آپ آپ کے کے ساتھ مصائب اور بھی الفتح کے گفٹ ہیمپرز ہیں وہ بھی بھیجیں گے۔